اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو جو زندگی عطا فرمائی اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے لاتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ امتحان اس لیے نہیں لے رہا کہ اسے معلوم نہیں ہے، دنیا امتحان لیتی ہے اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا، صلاحیت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے، اور جو باصلاحیت ہوتا ہے اس کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اس لیے نہیں امتحان لیتا کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ کون کیا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ امتحان لے کر پھر نوازشیں کرتا ہے، انعامات کی بارشیں کرتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں وہ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ امتحان میں جو کامیاب ہوں گے ان کو اللہ پاک نوازے گا، ان کو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک اسے کامیاب کرے گا۔ اس جہان میں ہر انسان نے، اور ہر انسان کیا ہر جاندار نے مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دھرتی پر، اس کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہے، سب کو موت نے آنا ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی، اور جو عزتوں والا ہے اور جو جلال اور ہیبت اور عظمت والا ہے، صرف اور صرف وہ اللہ پاک موت سے پاک ہے، باقی ہر شے پر فنا ہے، ہر چیز پر موت ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بہت بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، اور پھر اللہ پاک تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی تم ہوں گے موت تمہارے پاس آئے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر بلند و بالا اور مضبوط ترین لوہے کے محلات بھی بنا لو، ان محلات کے اندر بھی موت نے آنا ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ موت وہ چیز ہے کہ اس سے کوئی فرار نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ موت ہر انسان کو آئے گی، موت سے کسی کی خلاصی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا کہ اللہ پاک موجود ہے کہ نہیں، پیغمبروں کے بارے میں اختلاف ہوا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی شک نہیں کیا۔ سب کے سب انسان اس بات پر متفق ہیں کہ موت نے آنا ہے۔ مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، دہریہ بھی مانتا ہے، ہر شخص اس بات کا اقراری ہے کہ موت سے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر انسان کی آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر میں آدمی کامیاب ہو گیا تو آخر میں بھی کامیاب ہے، قبر میں ناکام ہو گیا تو آخرت بھی ناکامی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کفا بالموت واعظا، لوگ وعظ و نصیحت کرنے والے تلاش کرتے ہیں، لوگ واعظین، وعظ کہنے والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وعظ کرے ہمیں اور ہمیں سمجھائے اور ہم سمجھ جائیں اور ہمیں آخرت کی تذکیر اور آخرت کی یاد دلائے تو ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ آدمی کے لیے موت ہی سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والا کون ہے؟ وہ موت۔ روزانہ اٹھتے جنازے آدمی دیکھتا ہے، یہ اس کے لیے نصیحت۔ یہ بات بالکل غلط ہے
کہ موت آنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں کرتی، موت آنے سے پہلے خبردار نہیں کرتی، موت آنے سے پہلے کسی قسم کی اطلاع نہیں کرتی۔ بھائی ملک الموت آنے سے پہلے کتنی اطلاعیں بھیجتا ہے، ملک الموت آنے سے پہلے اطلاعیں بھیجتا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ اطلاعات ہیں، یہ روزمرہ کے حوادثات جو روڈ پر دیکھتے ہو یہ اطلاعات ہیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ اطلاعات ہیں، یہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہو یہ اطلاع ہے کہ آج تو دوسرے کو پہنا رہا ہے، کل تجھے بھی پہنایا جائے گا، یہ حال تیرے ساتھ بھی آئے گا۔ کفا بالموت واعظا، موت انسان کے لیے بڑا واعظ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر انسان صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے گھر میں آدمی صبح کرتا ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، حالانکہ موت اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے، موت اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب۔ نہیں معلوم کون سا وقت انسان کا اللہ پاک کی جانب سے جو طے ہے مقرر شدہ وہ وقت آ جائے اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں باہمی فخر کرنے نے تباہ کر دیا، غافل کر دیا۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا۔ التکاثر، مال کی کثرت کی ہرس نے، میرے پاس اتنا ہو جائے، میرے پاس اتنا ہو جائے، میرے پاس اتنا ہو جائے، میرا اتنا بینک بیلنس ہو جائے، اسی فکر میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی اسی پر صرف ہو رہی، اور 24 گھنٹے آپ کے میرے اسی پر گردش کر رہے ہیں کہ میری زندگی بن جائے، میری زندگی بن جائے، میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، اس کثرت کی فکر نے تمہیں غافل کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس ہے، ہرس ہے، اس ہرس نے تمہیں غافل کر دیا۔ دنیا میں اپنا معیار اور اسٹیٹس بلند کرنے کی فکر نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ نمبر 1، اللہ سے بھلا دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ نمبر 2، آخرت سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ حقیقی زندگی سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ قبر کی زندگی سے اور منزل سے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جوانی کے بعد، بڑھاپے کے بعد، چلتے 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 اب تمہاری ٹانگیں قبروں میں پہنچ گئیں اور اب تک بھی ہوش نہیں آیا، اب تک بھی ہوش نہیں سنبھالا۔ کب سنورے گا انسان؟ ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک وزیر مقرر کر رکھا تھا جس کی صرف اور صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی بادشاہ کو موت یاد دلائے، بادشاہ کو مرنا یاد دلائے، اس کا یہی کام تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کہ یہاں دربار سجا ہوا تھا اور وزراء اور بادشاہ کے مقربین جتنے بھی تھے وہ سب کے سب بادشاہ کی تاج پوشیاں کر رہے تھے، گلے میں ہار ڈال رہے تھے، عمدہ چادریں پہنا رہے تھے اور جشن منا رہے تھے کہ آج ہمارے بادشاہ کو حکومت کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، آج 10واں جشن ہے مثلا۔ اس خوشی میں سارا کا سارا مجمع غافل لگا ہوا تھا اور بادشاہ بھی خوشی میں تھا، سب وزراء اور مقربین بھی خوشی میں تھے۔ اچانک اس وزیر نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے بادشاہ سلامت، آج آپ یہ خوشی منا رہے کہ زندگی کے بادشاہت کے 10 سال ہو گئے، لیکن آپ کو ہر سال قبر کے قریب کر رہا ہے، آپ کی زندگی کا ہر سال آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ خوشیاں یہ عارضی ہیں۔ بادشاہ سلامت، یہ جو آج آپ کے سر پر تاج پہنا رہے اور عمدہ جوڑے تحفے میں آپ کو دے رہے اور بہترین منقش چادریں آپ کو پہنا رہے، یہی کل آپ کو کفن بھی پہنائیں گے، یہ آپ کو کفن بھی پہنائیں گے۔ آج آپ کو چادریں یہ دی جا رہی ہیں، آپ کو اتنا اعزاز اور اکرام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کا اقتدار ہے۔ کل جب آپ مر جائیں گے، آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی تو پھر ایک ہی سفید چادر آپ کی پہنیں گے، ایک ہی سفید چادر آپ کو پہنائی جائے گی
باقی ساری چادریں پیچھے ہٹا دی جائیں گی، اور یہ تخت نہیں ہوگا، پھر قبر کی مٹی ہوگی، اور یہ مقربین نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پر ملائکہ آئیں گے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ملائکۃ العذاب، عذاب والے فرشتے آئیں گے یا رحمت والے فرشتے آئیں گے، اس کا فیصلہ آپ پر ہے، اس کا فیصلہ آپ پر ہے۔ منکر نکیر سوال کرنے کے لیے جو آئیں گے وہ آپ سے آسانی کے ساتھ سوال کریں گے یا سختی کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ بادشاہ نے یہ ساری باتیں سنی اور یہ اس وزیر کی تقریر سنی، اس کے بعد بادشاہ نے وہ ساری کی ساری چادریں اتاری، ایک ہی جو اپنا لباس تھا سادہ، اس لباس میں ہوا، اور زمین سے جتنے غالیچے اور قالینیں بچھی ہوئی تھی ان کو ہٹایا اور اپنے رخساروں کو فرش پر ملنے لگا، مٹی کے ساتھ ملنے لگا، اور کہنے لگا بہت اچھا کیا آپ نے مجھے میری حقیقت یاد دلا دی۔ آج انسان اس حقیقت سے غافل ہے۔ بہت اچھا کیا تو نے مجھے میری موت یاد دلائی، بہت اچھا کیا تو نے میری قبر یاد دلائی۔ آج انسان اس حقیقت سے غافل، یہ یاد دہانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا تھا، چند لمحے پہلے اس مجمع میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور اب کیا صورت ہے کہ پوری کی پوری مجلس پر غم کا سماں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں، یہ لذتیں، یہ عارضی، یہ نعمتیں، یہ لذتیں، یہ عارضی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ والی ہیں۔ آخرت کے عذابات بھی دائمی ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت کے عذابات بھی دائمی ہیں اور آخرت کی راحتیں اور آرام بھی دائمی ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے گلہ فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں دنیا کی زندگی پر مر مٹ رہے ہو، تم کیوں دنیا کی زندگانی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا موت سے واسطہ نہیں پڑنا ہے تمہیں؟ کیا تم جواب دو گے ان ملائکہ کو، اور جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے کس دین پر ہو تم؟ اللہ اکبر۔ نہ معلوم تمہیں مجرم بنا کر لے جایا جائے گا یا اللہ کا مہمان بنا کر لے جایا جائے گا۔ ہر آدمی اپنا احتساب خود کر لے، اپنے اعمال خود دیکھ لے کہ میرے اعمال کیا مہمانوں والے ہیں؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں مہمان بنا کر لے جایا جاؤں، یا میرے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر پیش کیا جاؤں؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کی اور ہم سب کی اولادوں اور نسلوں کی اور ہم سب کے اعزہ اور اقربا کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے دربار میں اللہ مہمان بنا کر اپنے پاس لے جائے۔ یہ دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ تم میرے لیے ایک انگوٹھی بناؤ اور اس انگوٹھی پر ایک جملہ لکھ دو، ایسا لفظ لکھ دو کہ اگر میں خوشی کے وقت اسے دیکھوں تو میں اپنے آپے سے باہر نہ جاؤں، حد سے تجاوز نہ کروں، میں اعتدال میں آ جاؤں، اور اگر میں غم میں اس کو دیکھوں تو غم میں دیکھ کر میرا غم چھٹ جائے، میں غم میں اتنا نڈھال نہ ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس وزیر نے بڑا سوچا، کسی عقل مند اور دانا کے پاس گیا، اس نے کہا یہ جملہ لکھ دو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، الوقت یمضی، وقت گزر جائے گا۔ خوشی کا موقع جب آتا تو بادشاہ دیکھتا یہ وقت گزر جائے گا تو اپنی حیثیت میں آ جاتا کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ غم کے وقت میں اسے دیکھتا، پریشانیوں میں اسے دیکھتا تو حوصلہ مل جاتا، یہ پریشانی کا وقت بھی گزر جائے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے۔ لیکن کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اس وقت کو اپنے کام میں لگا لیا۔ وقت، جان، مال، وقت، جان، مال، یہ تین بڑے سرمائے ہیں اس دنیا میں انسان کے پاس، جن سرمایوں کو صحیح صرف کرے گا تو اپنی دنیا بھی بنائے گا، اپنی آخرت بھی بنائے گا۔ اور اگر ان تین بڑے سرمایوں کو اس نے بے تحاشا بہا دیا، مال کو بھی، جان اور صلاحیت کو بھی، اور وقت کو بھی، تو نتیجے میں اپنی دنیا بھی تباہ کرے گا
اور اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ ہر آدمی اپنا احتساب کرے کہ یہ 3 چیزیں یہ میری زندگی کا سرمایہ جس سے یا دے کر مجھے جنت خریدنی ہے اور یا یہ چیزیں 3 صرف کر کے دے کر کے مجھے جہنم خریدنی ہے، میں کیا خرید رہا ہوں؟ اگر میرا وقت سارا کا سارا اچھے اعمال میں صرف ہو رہا ہے، اگر میرا مال حلال کمایا ہوا حلال جگہ پر صرف ہو رہا ہے، اور اگر میرا وقت سارا کا سارا میری جوانی میری زندگی کے ایام شب و روز صحیح جگہ پر صرف ہو رہے ہیں، صلاحیتیں صحیح جگہ پر لگ رہی ہیں، تو میری دنیا بھی بن رہی ہے، میری آخرت بھی سنور رہی ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں غلط جگہ پر صرف ہو رہی ہیں، میرا مال بھی غلط حرام کا ہے اور حرام جگہ پر لگ رہا ہے، صلاحیتیں بھی غلط صرف ہو رہی ہیں، وقت بھی غلط صرف ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی برباد۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سال کا جب اختتام ہوتا ہے تو ہمارے یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، سال مکمل ہو گیا اور ایک نیا سال شروع ہونے لگا ہے۔ 2023 اختتام کو ہے، 2024 اب شروع ہو جائے گا، اور 2024 کا آغاز جب ہوگا تو ہمارے یہاں جوان خوشیاں منائیں گے کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ او میرے پیارے، اس نئے سال نے تجھے اور مجھے قبر کے قریب کر دیا ہے، یہ کیوں نہیں سوچا؟ پہلے اگر عمر 60 سال لے کر آیا تھا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اوسطاً یہی آدمی کی عمر ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کی درمیانی عمر میں 63 سال پورے کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اگر اس دنیا میں رہنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ اگر اس دنیا میں رہنا کوئی خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس دنیا میں رہتے، لیکن وہ بھی اپنی زندگی کے 63 سال پورے کر کے اپنے اللہ کے پاس چلے۔ جس شخص کی عمر 60 سال ہو گئی، سمجھ لو کہ طبعی عمر پوری ہو چکی۔ 60 سال سے 10 سال باقی رہ گئے، سمجھے کہ 10 سال میری زندگی کے رہ گئے۔ 55 سال ہو گئی تو سمجھو کہ 5 سال میری زندگی کے رہ گئے۔ 63 سال مسنون عمر پوری ہو گئی، اس سے آگے عمر چلی گئی تو آدمی سمجھے یہ اللہ نے میرے ساتھ تو احسان کر دیا ہے، یہ مزید لمحات اللہ نے اس لیے دے دیے کہ کچھ اور نیکیاں کما لوں۔ اور اگر 70 سے بھی آگے چلی گئی تو اور اللہ کا شکر ادا کرے، میرے خالق نے میرے مالک نے میرے ساتھ اور احسان کر دیا کہ کچھ لمحات اور زندگی کے دے دیے کہ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور اعمال کر۔ اب وہ اضافی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرتے رہا کرو، راحتوں کو، لذتوں کو، خوشیوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول لذتوں کو توڑ دینے والی کیا شے ہے؟ فرمایا الموت، موت ہے۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے، اسے یاد کرتے رہا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بڑے پیارے کلمات ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موت کو کس طرح سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا تزود من التقوی، اس دنیا میں گناہوں سے بچتے رہو، فإنک لا تدری، اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم، فإنک لا تدری، تجھے نہیں معلوم، اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، کہ جب رات چھا جائے تو صبح طلوع تک کیا تیری زندگی ہے کہ نہیں، تجھے نہیں معلوم۔ صبح آنے سے پہلے اپنے پاس اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو، تمہیں نہیں معلوم تو صبح تک جا سکے گا یا نہیں، تیری سانسیں صبح تک پہنچیں گی کہ نہیں، تجھے نہیں معلوم۔ فَكَم مِّنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، کتنی دلہنیں ایسی ہیں جنہیں سجانے والوں نے، میک اپ کرنے والیوں نے ان کا میک اپ کر دیا اور لگی ہوئی ہیں، حالانکہ اس سے پچھلی جو لیلۃ القدر گزری ہے، اس لیلۃ القدر میں اللہ نے اس دلہن کا اس دلہے کا نام فرشتوں کو دے دیا کہ اس سال میں اس کی موت ہے۔ جو لیلۃ القدر کی رات گزرتی ہے، اس رات میں
تمام کی تمام مرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آنے والی لیلۃ القدر تک کیا پتہ مجھ میں اور آپ میں سے کتنے ایسے ہوں کہ جن کی ارواح کے قبض کرنے کا فیصلہ جو گزشتہ رمضان جو گزر گیا، اس رمضان میں جو لیلۃ القدر آئی ہے اس میں ہو چکا ہو۔ اللہ اکبر۔ وَكَم مِّن صَغِيرٍ يُرْتَجَىٰ طُولُ عُمْرِهِمْ وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ۔ کتنے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں، مائیں بڑی آرزویں کرتی ہیں یہ جوان ہوگا، خوشیاں مناؤں گی، شادی کراؤں گی اس کی، اور جناب یہ مجھے نفع دے گا اور اس سے ہمارا دل بہلے گا اور یہ ہمیں کام آئے گا، حالانکہ بچپن ہی میں ان کے جسم قبروں میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عاش حین من الدہر۔ اور کتنے تندرست اور جوان، کڑیل جوان، توانا اور طاقت جوان ایسے ہوتے ہیں بغیر کسی بیماری کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے بیمار ایسے ہیں سال ہا سال بستر پر گزارتے ہیں، سال ہا سال بستر پر گزارتے۔ ذرا گرد و نواح کا، اپنے محلے کا، اپنے احباب کا، اپنے اعزا اقربا کا جائزہ تو لیجئے۔ کتنے لوگ 10 سال سے صاحب فراش ہیں، 5 سال سے صاحب فراش بستر پر ہیں، 15 سال سے صاحب فراش ہے، آج کل کرتے 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 15 سال گزر گئے، اور جس کے مرنے کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، موت نے اس کو آ کر دبوچ لیا، موت نے اپنے پنجے گھاڑ دیے، موت نے اپنے پنجے گھاڑ دیے اس میں۔ وَكَم مِّن فَتًى اصبح وامسا ضاحکا وقد نسجت اکفانہ وہو لا یدری۔ بڑا عجیب جملہ ہے۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو صبح بھی قہقے لگا رہے، شام کو بھی قہقے لگا رہے۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو صبح کو بھی قہقے لگا رہے، شام کو بھی قہقے لگا رہے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے مست اور گناہوں میں مبتلا وقت گزار رہے، حالانکہ بازاروں میں ان کے کفن تیار ہو کے آ چکے، ان کی قبروں کی تختیاں تیار ہو گئیں اور ان کی قبروں کی جگہ متعین ہو گئیں۔ اگلے لمحے، اگلے وقت، اگلے دن، اگلے ماہ اس کی روح کو قبض ہونا ہے، اسے نہیں معلوم۔ وَكَم مِّن سَاكِنٍ عِندَ الصَّبَاحِ بِقَصْرِهِ وَعِندَ الْمَسَاءِ وَقَدْ كَانَ مِن سَاكِنِ الْقَبْرِ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح گزارتے ہیں اپنے محل میں اور شام کو تنگ اور تنہا کوٹھڑی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو صبح اپنے محل میں گزارتے ہیں اور شام آنے سے پہلے پہلے اپنی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَدَاوِمْ عَلَى التَّقْوَى، بس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّهَا أَمَانٌ من الاحوال فی موقف الحشر، اس لیے کہ یہی تقوی، یہی گناہوں سے بچنا تمہیں قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا، یہ گناہوں سے بچنا تمہیں قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنی موت کو سوچنا ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، قالوا وما ہوا قال الموت۔ پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرتے رہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ موت ہے، اسے یاد کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا موت کو یاد کرتے تھے، کیا دنیا سے کیا امیدیں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے اپنے جان نثاروں سے پوچھا کہ آپ کو اس دنیا میں رہنے کا کیسا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول صبح کرتے ہیں تو شام کی امید نہیں ہوتی کہ شاید شام سے پہلے پہلے ہم قبر میں پہنچ جائیں، شام ہوتی ہے صبح کی امید نہیں ہوتی شاید صبح سے پہلے پہلے اپنی قبر میں پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بہت زیادہ امید باندھی ہے، تم نے تو بہت لمبی امید باندھی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کا کیا معمول ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نماز جب پڑھتا ہوں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف سلام کی امید نہیں ہوتی، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف سلام کی امید نہیں ہوتی کہ شاید بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی میری روح قبض ہو جائے۔ اس طرح کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اسی طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی تھی۔ ہر وقت موت کا غم دامنگیر رہتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو تارک دنیا کے سب سے بڑے زاہد اور دنیا سے بے رغبت انسان انہیں کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص ان کے پاس گیا، ابو ذر آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں ہے، کچھ سامان نہیں رکھا ہوا؟ پوچھا کہ وہ دوسرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا دوسرا گھر کہاں ہے؟ اس نے سوچا شاید کوئی گھر ہوگا، اشارہ فرمایا قبرستان کی طرف، دوسرا گھر میرا وہاں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اچھی چیز آتی ہے اس کو میں صدقہ کر کے اس قبر کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں اللہ کے پاس۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ شروع ہو یا نیا دن شروع ہو، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ مجھے اور آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ بس یہ بات ہر وقت ذہن میں رہے، ہر وقت ذہن میں رہے۔ آج صبح سے اس وقت تک اتنے گھنٹے میری زندگی کے کم ہو گئے، اتنے منٹ میری زندگی کے کم ہو گئے۔ ان گھنٹوں کو، ان منٹوں کو میں نے کس میں صرف کیا، یہ وقت دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ جو گھڑی آج گزر گئی یہ کل واپس میرے پاس نہیں آئے گی۔ اگر میں نے صحیح استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں نے غلط استعمال کر لیا تو اس غلطی کا تدارک مجھے اس دنیا میں اللہ سے توبہ کر کے کرنا چاہیے۔ تو اپنی موت کو یاد رکھو، اور خرافات سے، نئے سال کے اندر ہونے والی جو خرافات ہیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، اپنے جوانوں کو دور رکھو۔ جوانوں سے میری التجا اور درخواست ہے، نہ مال برباد کرو، نہ پیسہ برباد کرو، نہ وقت برباد کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، تبذیر کا مطلب جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں وہاں مال خرچ کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعمال پسند تھے، اللہ ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔